باسم خدا جس پر ہم سب کا بھروسہ ہے، اور آپ سب کو عید مولود کعبہ مبارک ہو۔ آج 13 رجب ہے، مولا علی کی ولادت کا دن ہے۔ تو اس سے بہتر دن جو ہے وہ شاید، اور یہ ایکسیڈنٹل ہے، بالکل ہم نے کوئی اس پروگرام نہیں کیا تھا کہ آج اس وجہ سے ہوگا۔ یہ مولا علی کے کارن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین سامعین، آج کی اس تقریب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، جو مدت کی جہد مسلسل اور عمل بہم کا مرقع اور ثمری اور ثمر ہے، اور چشتی مشرب کی خانقاہوں اور درگاہوں میں جو کلام پڑھا جاتا ہے، جس میں سما کے اندر پڑھنے والے ہندوی کلام کا مجموعہ نغمات السما ہندوی کے نام سے شائع ہو کر اب یہ منظر عام پہ آ گئی ہے، اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس کا پہلی دفعہ اس کی یہاں رونمائی ہو رہی ہے۔ یہ مجموعہ برصغیر کی صوفیانہ روایت، بالخصوص سما اور موسیقی کی روحانی معنویت کو علمی اور ذوقی دونوں سطحوں پر پیش کرنے والی ایک تصنیف ہے۔ کتاب ہے کلام یا نغمات کا مجموعہ نہیں، بلکہ سما ہندوی کی فکری، تہذیبی اور روحانی اساست کا مربوط مطالعہ ہے۔ میں نے سما کو محض فن موسیقی کے دائرے میں محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے تصوف کے باطنی سفر، جذب و حال اور سلوک روحانی کے تناظیر میں سمجھا ہے۔ یہ جو جذب و حال کا سفر شروع ہوا، اس میں ہمارے ابتدائی ساتھی فیصل بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہیم، اور پیر صاحب آپ کا بھی، کہ پہلے اس کے بارے میں جو خیال اور گفتگو آیا ہے وہ بابا صاحب کے دربار میں ان کی پریزنس میں شروع ہوا تھا، اور آج یہ دیکھیے کہ یہ وہاں سے وہ شروع ہوا، اور اولاد گنج شکر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں جب اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی اس کلام میں اللہ رب العزت کی معرفت و محبت، اس کے رسول و آل رسول سے محبت اتباع کا جذبہ و جنون پیدا ہوتا ہے اس کلام سے۔ کتاب میں ہندوی اور اردو روایات کے امتزاج کے ساتھ وہ شعری و نغماتی متون بھی پیش کیے گئے ہیں، جو صدیوں سے خانقاہی ماحول میں روحانی تربیت اور جذباتی کیفیت کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ نغمات سما ہندوی کی نمایاں خصوصیت یہ کہ اس میں جمالیاتی ذوق اور علمی استناد کا حسین امتزاج آپ کو ملے گا۔ میں نے سما کی روایت اور تاریخی وراثت اور رسم قوالی پر بھی کچھ مضامین اس میں شامل کیے ہیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ سما جب شرعی حدود اور روحانی آداب کے ساتھ ہو تو دلوں کی تطہیر اور معرفت الہی کے حصول کا مؤثر وسیلہ بن جاتی ہے۔ یہ تصنیف نہ صرف سما اور صوفیانہ موسیقی کے ذوق رکھنے والوں کے لیے ہے، بلکہ یہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ برصغیر کی روحانی اور ثقافتی روایت کو سمجھنے کے خواہش مند قارئین کے لیے یہ بھی ایک قیمتی اضافہ ہے۔ نغمات سما ہندوی میں تصوف، سما اور ہندوی روحانی ورثے کے باہمی رابطے کو سمجھنے کے لیے ایک سنجیدہ، متوازن اور بامعنی شعری مجموعہ ہے، جو قاری کے ذوق و فکر دونوں کو جلا بخشے گا انشاءاللہ۔ اس کتاب کی تالیف کی جانب میری توجہ کسی پیشگی منصوبہ بندی کے تحت نہیں، بلکہ ایک روحانی اشارے اور وجدانی تحریک کے نتیجے میں منظور ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسے مجموعہ کلام کی ترتیب کا خیال تھا جس کے اشعار اور نغمات سن کر سامعین کے دل میں روحانی سرور اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنے گرد و پیش کی دنیا سے کٹ کر ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، جسے عرفان کی دنیا میں کہا جاتا ہے یا جذب و مستی کی وادی۔ سما یا نغمہ سما کی حیثیت محض ایک موسیقی، چند اشعار کی قرأت یا کسی رسمی مواقع پر کیے جانے والے کلام تک محدود نہیں۔ اس کی حقیقی معنویت نہ تو صرف گانے میں مضمر ہے اور نہ ہی محض فنی اظہار میں، بلکہ اس کا اصل تعلق وجدان، روحانیت اور باطنی کیفیات سے ہے۔ سما انسان کو ایک خالص روحانی سیر کراتا ہے، ایسی سیر جو دل کی تطہیر، اخلاقی تہذیب، تزکیہ نفس اور روحانی بالغی کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سما کو محض ایک فن کے بجائے ایک روحانی تجربہ اور باطنی سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس مجموعے کی جمع و تحصیل کا باقاعدہ آغاز 2011 یا 2012 میں ہوا۔ اسی سال ایک محفل سما میں جہاں معروف قوال مرحوم طاہر بھائی اور ان کے برادر گرامی شریک تھے،
کے دوران ایک ایسی سرشاری اور وجدانی کیفیت طاری ہوئی جس نے میرے دل میں ایک گہرا خدشہ پیدا کیا. یہ خیال شدت سے ابھرا کہ محفل سما میں گائے اور پڑھنے والے یہ بیش قیمت کلام جنہیں سن کر ہزاروں دل جھوم اٹھتے ہیں، جن سے باطن کو تسکین اور روح کی غذا ملتی ہے، کہیں وقت کی گرد میں گم نہ ہو جائیں یا صرف محض نسیم ماضی بن کر نہ رہ جائیں. اس لمحے کا یہ احساس اس روحانی امانت کو ایک محفوظ، مدفن اور پائیدار صورت میں جمع کرنے کا کیا جانا ہے، تاکہ یہ ورثہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی نغمات سما سے وہی روحانی کیفیت اور سرور حاصل ہونے کا سامان بنے جو اہل ذوق ہمیشہ سے حاصل کرتے رہیں. یہ اسی احساس کا کام کے آغاز کے محرک بننا اور یہی خیال میرے اندر قوت ارادی اور تسلسل کا سبب بنا. Unless you know it is spiritually powered, you really can't do much in this realm. ابتدائی مرحلے میں جو کام دستیاب ہو وہ تعداد میں محدود تھا. تقریباً 164 غزلیں نغمات سما جو 1934 میں پبلش کی گئی تھی حیدرآباد دکن سے، اس میں موجود تھے، اور وہی اسی سے انسپریشن لے کے ہم نے یہ سمجھا کہ اس کلام کو وسیع کیا جائے اور اس کی ترتیب جو ہے الفابیٹیکل آرڈر سے کی جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اس کلام کو ڈھونڈنے کے لیے. بعد ازاں رفتہ رفتہ مختلف ماخذ اور ذرائع سے اردو، فارسی، ہندی اور ہندی زبانوں کا قیمتی کلام جمع ہوتا رہا، اور اس میں قوالوں کے مختلف گھرانوں، ان کے ذاتی قلمی مجموعوں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں اور نایاب نسخوں سے حاصل کیا. تحقیق کے اس مرحلے میں یہ بات سامنے آئی کہ اگرچہ کلام اعلیٰ درجہ کا تھا مگر کئی علمی کمزوریاں موجود تھیں. جو بہت ساری چیزیں ایکسٹنٹ تھیں، ان میں کچھ منسوب غلط ہوئے تھے کلام، اور بہت سارے لوگوں کی مدد سے، بالخصوص نجم بھائی کا یہ اور قبلہ حسن بھیا جنہوں نے ہمیں الہ آباد سے جوائن کیا ہے، ان کی اور ان کے سارے علماء کی خانقاہ عارفیہ میں جو علماء ہیں ان کی مدد سے اس کو ہم نے پھر اس میں تصحیح کی، اور جیسے کہ تصحیح کی جو وجہیں تھیں اس میں نام، زمانہ، جائے پیدائش اور تاریخی پس منظر جو تھا اس میں کچھ تصحیح کی ضرورت تھی. ان کا فقدان تھا. اس موقع پر یہ احساس مزید پختہ ہوا کہ محض کلام جمع کر دینا کافی نہیں بلکہ ہر صاحب کلام شاعر کا ایک مختصر تعارف اور زبانی خاکہ بھی اس میں شامل کیا جائے. یہ وجہ ہے کہ اس کلام کو جلد بازی کے بجائے صبر، تحقیق اور تجرید کے ساتھ آگے بڑھایا گیا، اور سب سے زیادہ صبر کا جو ایگزیبیشن ہوا ہے وہ یہ اعجاز نقوی صاحب نے، جو ہمارے اس کام میں ساتھی ہیں. اور اس طرح مجموعے کی تیاری میں جن شخصیات کا تعاون خصوصی طور پر قابل ذکر ہے اس میں استاد نصیر الدین سامی صاحب شامل ہیں، جو قوال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک معروف اور باوقار شخصیت ہیں. ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ذاتی قلمی نسخے ان کے صاحبزادگان نے ہمیں مہیا کی، اور دیگر کلام جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. اس طرح حضرت نجم الدین قوال صاحب، نجم بھائی جو مشہور قوال مرحوم بہاؤالدین صاحب کے صاحبزادے کا نہایت اہم اس میں رول رہا ہے. اور کل we had the great fortune of having مولا علی نظر ان کے گھر پہ. انہوں نے نہایت برادری کے ساتھ اپنے ذاتی طور پر جمع شدہ ذخیرہ کلام میں سے ہمیں عطا کیا اور اس کتاب کے لیے ایک قیمتی اضافہ ثابت ہوا. اس موقع پر میرے مرشد گرامی حضور دائی اسلام میاں ابو سعید صفوی کے لیے سر فہرست کلمات تشکر پیش کرتا ہوں. ان کے انسپریشن کے بغیر یہ کام نہیں چلتا. اس میں ہماری سب میں آپ کو تو پتہ ہی ہے جو مرشد ہوتا ہے وہ آپ کو ایک راستے پہ ڈال دیتا ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ ساجدہ خاتون اور اپنے تمام بہن بھائیوں کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی حوصلہ افزائی نے کبھی میری ہمت کو پست نہیں ہونے دی. بھائی جان and my son Yasha
رائٹ ہیئر. انہوں نے بھی ان کے صبر کے پیمانے جو ہیں وہ ہم نے کافی لفریز کیے ہیں. جی قبالوں کے تمام گھرانوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھانے میں میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے مسلسل آمادہ عمل رکھا. بالخصوص اسامی صاحب اور ان کے فرزندان نجم الدین بھائی جن کا بھی ذکر ہوا، اور حالیہ سفر میں ان کے چھوٹے بھائی زیارات کربلا اور نجف کے دوران ہمارے ساتھ تھے، اور وہاں محفل سما کے ذریعے ہمیں انہوں نے خوب روحانی سرور پہنچایا اور ہماری حاضری کو دوبالا کیا مولا علی کے دربار میں. اسی طرح جناب عزیز قبال جو سلیم چشتی صاحب کے دربار فتح پور سیکری کے رسمی درباری قبال ہیں اور اعلیٰ پائے کے قلندر اور ملنگ ہیں، ان کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام احباب کا بھی شکر جن کے نام رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اسی ضمن میں ہمارے دوست ایچ ایم نقوی جو ہمارے یار ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی. اسی طرح طاہر بھائی مرحوم انہوں نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی اور ان کے پورے خاندان نے، ان کے گھرانے نے ہمیں بہت سارا کلام بھی مہیا کیا. اس کے بعد تدوین، تزئین، فہرست سازی اور کتابی ساخت کا مرحلہ آیا تو اس سلسلے میں بھی فن کے ماہرین سے مشاورت کی گئی. بالخصوص میرے مرشد گرامی کے قائم کردہ ادارے جامعہ عارفیہ اور خانقاہ عارفیہ الہ آباد سے بہت قیمتی رہنمائی ہمیں ملی. خصوصی طور پر اپنے عزیز دوست سابق استاد جامعہ عارفیہ جو ہمارے استاد ہیں، جنہوں نے ہمیں درس نظامی پڑھایا اور وہ اب ہمارے نیو یارک میں جامع مسجد بابوز الفقار اولیاء کاؤنسل سینٹر میں جو مسجد ہے اس کے امام ہیں اور ہمارے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہیں. انہوں نے ہمیں ساری ہماری علمی اور فکری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مفتی امام الدین صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب، تزئین، نظر ثانی، پروف ریڈنگ، طباعت اور ڈیزائننگ میں ہر مرحلے پر نہایت باریک بینی سے رہنمائی فرمائی اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا. اس طرح میرے گھر والوں، بہن بھائیوں کی خاموشی مگر مضبوط حمایت بھی ہے لیکن میرے لیے ایک بڑا سہارا بنی. ان تمام علماء، دانشوروں، اہل فن اور عزیز وقارب کا شکریہ ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، لیکن ان سب کا بھی تہہ دل سے شکریہ. اور اس میں سر فہرست ناصر احمد صاحب، ہمارے نیو یارک کے ساتھی جو یہاں آج فارچونیٹلی موجود ہیں. انہوں نے جب بھی کبھی مالی حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے آ کے انہوں نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خدمت کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حب اہل بیت اور مشائخ کی جس کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ برقرار رہے. الہی تابوت خورشید و مائی چراغ چشتیاں راہ روشنائی. شکریہ بہت بہت.